الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليكم من والده وولده والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ کا حکم صحیح بات کرنا توفیق عطا فرمائے اور مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت پہلے والی جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس امت کے رہبر و رہنما، اس امت کے رسول نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے کمالات پوری دنیا کے اندر تمام انبیاء، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس جیسا نام دنیا کے اندر مخلوق میں کسی کا ہے۔ اب اس امت کے ذمے واجب اور لازم ہے کہ جب بھی یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، ادب و احترام کے ساتھ اور باوضو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے۔ مقولہ مشہور ہے کہ باادب
جن حضرات نے ادب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا، اور جو بے ادب رہے آج بھی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے۔ تو ہم تو ہیں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آپ کے امتی، تو ہمیں سب سے زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہو تو پہلے وضو کرو اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کا نام گرامی زبان پر لاؤ۔ حضرت علامہ اقبال، جن کو دنیا علامہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کی محبت علامہ اقبال کے دل میں اللہ نے ڈالی، رچی بسی ہوئی تھی، حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہی علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے، وہاں ایک طالب علم کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کوئی بات کر رہے تھے۔ اب ادب ہو تو پتہ پڑتا ہے نام بھی ادب سے لے گا، جب ادب نہ ہو تو نام تو لے گا لیکن بے ادبی ظاہر ہوگی۔ علامہ تو بہت بڑے علامہ، حضرت کو تو پتہ ہے کہ آپ کا نام مبارک کیسے لینا، لیکن یہ طالب علم جب حضرت کے سامنے آیا تو میرے نبی کا نام اس انداز میں لیتا ہے تو نام لیتے وقت اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ محمد صاحب۔ حضرت علامہ اقبال غصے میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسی بے ادبی ہے، تمہیں ادب نہیں سکھایا گیا؟ تم میرے نبی کا نام تمہیں لینا نہیں آتا ہے؟ تم نے میرے نبی کا نام کیسے لیا؟ اور پھر حکم کیا کہ اس بے ادب کو یہاں سے نکال دو۔ جب اس طالب علم کو نکالا گیا، حضرت کی آنکھیں نیچے ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات۔ میرے نبی کا نام اللہ نے جتنا پیارا بنایا ہے، آپ سے پیارا نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں دعویٰ اور حقیقت بھی ہے، جتنی محبت یہ امت اپنے حبیب سے کرتی ہے کسی امت نے اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کی ہے۔ صحابہ نے محبت کی، تابعین نے محبت کی، بعد میں آنے والے قطب ابدال بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، میرے نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو نثار کیا ہے۔ عالمگیر بادشاہ جن کے نام سے فتاوی عالمگیری ہے، یہ خود بھی بہت بڑا عالم ہے، میرے نبی کا نام پوری زندگی کے اندر کبھی اس نے بے وضو ہو کر کے نام لیا ہی نہیں۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ایک نوکر کو آواز دی اور اس کو پکارا، حسن اس کا نام تھا۔ وہ نوکر دوڑتا ہوا نلکے پر گیا، پانی کا لوٹا بھرا، حضرت کے پاس پانی کا لوٹا لے کے آیا۔ اب عالمگیر پریشان ہے کہ آپ کو کیسے پتا پڑا کہ میں پانی مانگ رہا ہوں؟ میں نے تو صرف تجھے پکارا تھا، میں نے تو حسن یہ نام لیا، لیکن آپ پانی کا لوٹا لے کے آئے۔ حالانکہ میں پکار بھی اس لیے رہا تھا کہ میں آپ سے پانی کا لوٹا منگاؤں۔ تو وہ حسن ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، میری پوری زندگی گزر گئی ہے، آپ نے جب بھی مجھے آواز دی ہے میرا پورا نام محمد حسن کہہ کر کے پکارا ہے، لیکن آج آپ نے حسن کہہ کر پکارا، میں سمجھ گیا آپ کا وضو نہیں ہے، اس لیے میرے پیارے کا نام آپ کی زبان پر آیا ہے۔ یہ ادب کی انتہا ہے۔
آج ہم بھی نام لیتے ہیں اسپیکر کھول کر کے بے ادب طریقے کے ساتھ، یا یوں ہی روڈوں پر نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کا کلام ہو، میرے نبی کا نام ہو، جتنا ادب کے ساتھ لیں گے اللہ علم و عمل میں، زندگی حیات میں، رزق میں، مال میں، دولت میں، غرض ہر چیز میں میرا اللہ برکت دیتا چلا جائے۔ حضرت محمد یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا الیاس جو داعی ہیں، پوری دنیا میں آج تبلیغی جماعت چل رہی ہے، سینکڑوں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی برکت سے سینکڑوں مدارس آباد ہو رہے ہیں، ان کی برکات سے سینکڑوں لوگ مسلمان میرے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھ کے آپ کے امت کے اندر امت اجابت میں داخل ہو رہے ہیں، پیارے حبیب کے غلام بن رہے ہیں۔ یہ اسی خاندان کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے یہ کام ان سے لیا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام محمد یوسف ہے، جیسا باپ، جیسے ان کے والد مولانا الیاس کو ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، سارے جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ نے وہی جذبہ منتقل کیا حضرت مولانا محمد یوسف جو ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے ہیں، ان کے اندر یہی جذبہ تھا۔ اب حضرت کا یہ جذبہ ہے، جب جماعت کے اندر نکلتے ہیں نیت کر کے جاتے ہیں، جب تک میں جماعت نہیں نکالوں گا، چلے کی جماعت نکلے، 4 مہینے کی جماعت نکلے، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک بستی کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف کی جماعت جاتی ہے، ایک دن دعوت دی، کوئی جماعت نہیں نکلی، دوسرے دن دعوت دی، کوئی جماعت نہیں نکلی، تیسرے دن دعوت دی، جماعت نہیں نکل رہی ہے، حضرت روتے جا رہے ہیں لیکن جماعت کوئی ادھر سے نکل نہیں رہی۔ کسی نے جا کر حضرت مولانا محمد الیاس سے فرمایا، عرض کیا حضرت آپ اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ تو صحیح، تیسرا دن ہو گیا، صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، دوپہر شام کا کھانا نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کو سمجھاؤ، مقدر ہے جماعت نکلے یا نہ نکلے، آپ ان کو کہو کھانا تو کھائے، اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ حضرت کے بیٹے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں جذبہ کتنا ہے، یہ درد اور کرہن کتنا ہے، وہی درد جو میرے حبیب کے سینے مبارک میں تھا کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے، یہی اللہ نے اس جماعت میں منتقل کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس اپنے بیٹے کے پاس آئے، کہا بیٹا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی جماعتیں نکلیں گی کبھی نہیں نکلیں گی، آپ کھانا تو کھاؤ۔ یہ لخت جگر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رو کر کے کہتے ابا آپ مجھے سمجھا رہے ہو، کھانا کھا لو، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جماعت نکل جائے، آپ ان کو سمجھاؤ جماعت نکلے گی میں کھانا کھاؤں۔ کتنا درد! تو یہ الفاظ گاؤں والوں نے سنے، اسی وقت جماعت تیار ہوئی، جماعت نکلی، حضرت نے کھانا کھایا۔ میں بتا رہا تھا ہمارے اکابرین کے اندر یہ درد۔ تو حضرت محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے بیٹے محمد یوسف کو بلاتے ہیں، کہا یوسف ادھر آؤ۔ بیٹا فرما بردار چل کے آیا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا۔ باپ نے پوچھا بیٹا روتے کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا ابا آپ کی مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ابا جان میرے حبیب کی حدیث ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی نافرمانی اور باپ جب ناراض ہوتا ہے میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہا بیٹا میں ناراض نہیں ہوں۔ کہا ابا پھر مجھے روزانہ محمد یوسف کہہ کر پکارتے تھے، آج صرف یوسف کہہ کے کیوں پوچھتے؟ کہا بیٹا میں نے آج یوسف اس لیے کہا میرا وضو نہیں تھا، میں اپنے حبیب کا نام زبان پہ لاؤں اور وضو نہ ہو، یہ بے ادبی ہے۔
یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، جن کے اندر ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا، ایک اسکول کا بچہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا، اس سے ماسٹر نے پوچھا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ چپ کر کے کھڑا ہوا، پھر پوچھا نام کیا ہے؟ وہ چپ کر کے کھڑا ہوا۔ اب ماسٹر یہ سمجھا یہ بے ادب لڑکا ہے، جواب نہیں دے رہا، اس نے ڈنڈا اٹھایا، مارنا شروع کیا، مار مار کے تھک گیا، کہا اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھی چپ ہے۔ وہاں سے جب ہاف ٹائم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاف ٹائم ہونے والا ہے، اس کے بعد میں تم سے پھر پوچھوں گا، نہیں تو ایسا سیدھا کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ہاف ٹائم کے بعد وہ لڑکا کلاس میں آیا، ماسٹر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا پہلے نہیں بتایا؟ میں آپ سے پوچھ کے تھک گیا، میں نے مارا، ڈنڈے لگائے، پھر بھی نہیں بتایا۔ کہ میری اماں نے باوضو میرے نبی کا نام لینا سکھایا ہے، اس سے میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا نام بتایا۔ تو ہمارے نبی کا مرتبہ ہے، ہمارے نبی کا مقام ہے، ہم تو اپنے نبی کا نام بے وضو لیتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میرے نبی کا نام لو، میرے نبی کا اگر آپ لوگ نام لو، اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو دو، پھر بھی میرے نبی کے نام لینے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اکابرین میں ایسے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، نام لینا تو درکنار ہے، ہمارے اکابرین میں ایسے لوگ گزرے ہیں 40 سال تک انہوں نے میرے نبی کا نام ان کانوں سے بغیر وضو کے سنا بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے نبی کا نام لیا ہو ان کے سامنے اور وہ بے وضو۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ادب سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں احترام سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں یہ چیزیں سکھا کر کے چلے گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے اکابرین کی زندگی میں یہ پڑھا ہے۔ ہمارے نبی کا نام اگر کہیں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، خدا کی قسم بڑا نام اگر لکھا ہوا ہے، سنہری حروف سے نام لکھا ہوا ہے، ہمارے اکابر نام کی طرف اپنی پیٹھ کرنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، پیٹھ بھی نہیں کرتے۔ یہ ادب، یہ مقام اللہ نے دیا، پھر اتنا منور ہوئے۔ خدا کی قسم ان ہستیوں کو جب آپ قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا نام اللہ نے تجویز کیا ہے۔ میرے نبی کے 2 نام ہیں، ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے۔ محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، پڑھے ہوئے حضرات کو پتہ ہے باب تفعیل کے اندر ایک خاصیت مبالغے کی ہے، تو محمد کا معنی یہ مبالغہ وہ مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ بھی لے آؤ، اس کے اندر اتنا مبالغہ نہیں ہوگا جتنا میرے نبی کے نام میں مبالغہ۔ محمد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی ساری دنیا تعریف کرے اور تعریف کم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا نام، اسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے میں خود اللہ جس کے کلام کی انتہا نہیں ہے، وہ اللہ جس کا کلام محدود نہیں ہے، غیر محدود کلام ہے، وہ اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے۔ کوئی لمحہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے نبی پر رحمت نازل نہ کرتا ہو۔ میرے نبی پر روزانہ رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ ملائک، میرا اللہ خود
خود بھی درود پڑھتا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے، اللہ خود درود پڑھتے ہوئے اس امت کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہ لفظوں پہ غور کریں۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اپنے نبی کی شان سمجھا رہا ہوں، ہمارے نبی کا مقام بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کی سیرت ایسی بلند و بالا ہے، آج تک اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا ہے جتنی تعریف اس نبی کی ہوئی ہے، کسی نبی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی، امت میں کسی شخص کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے۔ اب اللہ حکم کرتا ہے ایمان والو درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی پر درود پڑھ، اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، ہم اللہ کو کہہ رہے، ہم خود تو نہیں پڑھ رہے۔ اس کا ترجمہ علماء سے پوچھیں، اللہم صلی علی محمد کہ اللہ رحمت نازل فرما اپنے نبی، اللہ تو رحمت نازل فرما، اللہ تو مجھے حکم کر رہا ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو رحمت نازل فرما۔ عجیب بات ہے، اس کا نقطہ علماء نے لکھا ہے، بات یہ ہے میری زبان جتنی تعریف کرے، مجھ کو عنبر سے اس زبان کو دھویا جائے، میرے نبی کی تعریف ساری مخلوق، سارے انسان، انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، سارے کے سارے تعریف کریں، میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دست بردہ اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، نفل پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جس سے ہم اپنے نبی کی تعریف کر سکیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، اللہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے ہم اپنے نبی کی تعریف کا حق ادا کریں، اس لیے اللہ تو ہی اپنے نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے، تو ہی درود پڑھ۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے آج اس نبی کے طریقے کو توڑا جائے، انگریز کا طریقہ پسند، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، حسان ابن ثابت جنہوں نے میرے حبیب کی زیارت کی ہے، وہ منظر عجیب مناظر ہے، عجیب منظر ہوگا، حسان جو منبر پر بیٹھ جائے، میرے نبی کی تعریف کرنے لگ جائے، جنہوں نے یہ بھی کہا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہی حسان جب منبر پر بیٹھتا ہے، یہ حسان کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میری زبان میرے نبی کی تعریف نہیں کر سکتی ہے، میں جتنی تعریف کروں نہیں ہو سکتی، کامل تعریف نہیں ہو سکتی، بلکہ جن الفاظ سے میں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہوں، اپنے حبیب کا نام لیتا ہوں، ان الفاظ کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں اپنے حبیب کی تعریف کروں تو آپ کہیں گے بیان بہت اچھا، میرے بیان کی تعریف ہو جائے گی، تو کہا اپنے حبیب کا نام لیتا ہوں، میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی تعریف ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے حبیب کا نام ہے محمد، ایک نام احمد ہے، بڑے وسیع اس کے اندر بہت زیادہ مفہوم ہے، اتنا وسیع مفہوم اللہ نے کسی نام میں نہیں رکھا جو میرے نبی کے نام میں۔ محمد اس کو کہا جاتا ہے، ملائک تعریف کریں، تعریف ختم نہ ہو، ساری دنیا تعریف کرے ختم نہ ہو، بچہ کرے، بوڑھا کرے، نوجوان کرے، تعریف ختم نہ ہو، ساری مخلوق کرے، عالم کرے، مفتی کریں، قطب کریں، ابدال کریں، ساری مخلوق کرے، پتھر کریں، انسان کریں، چاند کرے، سورج، زمین، آسمان، سمندر
سمندر کی مخلوق، جنگل کی مخلوق جس نبی کی تعریف کرے اور تعریف کا ایک لفظ کا بھی حق ادا نہ ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے محمد۔ ساری دنیا تعریف کرے لیکن تعریف کا حق ادا نہ ہو تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور کی ہے، ساری دنیا نے میرے نبی کا ادب کیا، احترام کیا ہے۔ آپ کافروں کی زبان سے بھی سنو گے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے، تعریف والا ہے۔ یہود بھی کہیں گے میرے نبی کا نام محمد ہے، تعریف والا ہے۔ عیسائی بھی کہیں گے میرے نبی کا نام محمد ہے، تعریف والا ہے۔ اپنے بھی کہیں گے، پرائے بھی کہیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں جب میرے نبی کا نام لو تو لب ملتا ہے، طریقوں پر چلو تو رب ملتا ہے۔ بعض لوگ نام لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب تکبیر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کا نام بغیر 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 بوسے کے لے کے دکھاؤں میں ماں، ہونٹ تو خود بوسا دے، انگوٹھوں کو چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی کا نام لو، مسلمان لے، غیر مسلم لے، اپنا لے، پرایا لے، جب تک بوسا نہیں دے گا زبان سے ادا ہوگا بھی۔ میرے نبی کا نام تو اللہ نے بنایا ہی ہے محمد، یہ تو خود ہونٹ ملتے ہیں، بوسا نام کو ہوتا ہے پھر زبان سے ادا ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب ویسے دو جیسے مؤذن کہہ رہا، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان کا جواب یہی دو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جواب ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی میں پڑے ہیں، میرے نبی کا نام ہوتا ہے انگوٹھے چوم لے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس حدیث اگر یہ ہے تو موضوع کہا گیا، یہ انگوٹھے چومنا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو میرے پاس لے آ۔ میرے نبی کے نام کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا آپ ادا کرو تو ہونٹ تو خود بھی پہلے چمی لوگے، میرے نبی کے نام کا بوسا لوگے، پھر ادا ہوگا محمد، ایسے ادا نہیں ہوگا۔ تو تعریف والا نام ہے، میرے حبیب کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے۔ اب دیکھو کوئی بھی نام ہو، اگر ایک حرف ہٹا دو تو نام کے معنی ختم ہو جائیں گے۔ میرے نبی کا ایسا نام ہے ایک ایک ہٹاتے جاؤ کبھی معنی ختم ہی نہیں۔ آپ اگر محمد سے شروع میں میم ہٹائیں تو ہم کا معنی تعریف والا، ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ہاں بھی ہٹا دو تو پھر دو میم ایک دال بچتا ہے، اس کا معنی مدد کرنے والا۔ میرے نبی پوری امت کو جنت میں لے جائیں گے، اپنی امت کی وہاں مدد کریں گے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور اگر ایک میم اور بھی ہٹا دو تو پھر مد بنتا ہے، مد کا معنی بلند شان والا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان بلند نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، آپ ایک گلدستہ تیار کرو، ہر قسم کے پھول لے کے آؤ، یہ گلدستہ ہم بنا رہے ہیں، تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کرو، ایک پھول حضرت آدم علیہ السلام کا لے آؤ، ایک پھول حضرت شیس علیہ السلام کی سخاوت کا لے آؤ، ایک حسن یوسف کا لے آؤ، ایک سیاحت عیسیٰ علیہ السلام کا لے آؤ، سارے انبیاء کے سارے کمالات جمع کر کے گلدستہ بناؤ۔ مختلف قسم کے یہاں پر پھول ہیں، ہر کمال کو آپ نے گلدستے میں جمع کر لیا۔ اب کسی سے پوچھو اس گلدستے کا نام کیا رکھنا چاہیے، زبان پر ہوگا محمد۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کے کمالات کو جمع کیا۔
تو میں عرض کر رہا تھا اگر ایک میم اور ہٹاؤ تو مد بنتا ہے، اس کا معنی بلند شان والا، جس کی شان سے بڑی کسی کی شان نہ ہو، اور اگر اس میم کو ہٹاؤ تو دال بچتا ہے، دال الدال علی صراط مستقیم الدال علی الجنہ، تو معنی ہو جائے گا میرے نبی رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے ہمارے نبی کو نام بھی تو دیا، یہ صرف ہم آج 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان ہیں نہیں پہچانتے۔ ہمارے نبی کی شان پتھروں سے پوچھو، خدا کی قسم آج دیا، ہم جانتے نہیں ہیں ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اس لیے ہمارے سروں سے ٹوپیاں گئی ہیں، چہرے سے داڑھی چل گئی ہے، جسم کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، پاؤں کی چپلیں تبدیل ہو گئی ہیں، معاملات بدل گئے، معاشرات بدل گئی ہے، عبادتوں کی حقیقتیں چلی گئی ہیں، ہم نے اپنے نبی کو پہچانا، ورنہ جس کو میرا پیارا نبی میرے پیارے حبیب چھوڑ دیں، دنیا کا کون ہے جو اللہ سے اس کو بچائے؟ میرے نبی کی غلامی سے ہٹنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اگر کوئی کامیاب ہے تو غلامی ہے محمد میں کامیاب۔ آپ کو درندوں نے پہچانا، آپ کو پرندوں نے پہچانا، آپ کو پتھروں نے پہچانا ہے، بے جان پتھروں نے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے میں پتھر سے گزرتا تھا، پتھروں سے سلام کی آواز۔ میرے نبی کو خشک تنوں نے پہچانا ہے، صحابہ کہتے وہ منظر عجیب، ایک عورت نے میرے نبی کے لیے ممبر تیار کیا، میرے نبی کا پہلے آپ کھجور کے خشک تنے پر بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، عورت نے عرض کیا آپ کے لیے ممبر بناؤ، لکڑی کا ممبر بنا کے لے آئی، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، پوری مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، صحابہ ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ ادھر ادھر ادھر، لیکن آخر میں پتا پڑا کہ کھجور کا تنا پھرا کے محمد میں رو صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ بے جان ہے، بے جان ہے، پہچان۔ میرے حبیب ممبر سے اترے، تنے کے پاس آئے، یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ اس کے پاس آئے، تنے کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، آپ چپ کرا رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے، باپ اس کے پاس باپ چلا جاتا ہے، چپ کراتا ہے، میرے نبی اترے، اس کو چپ کرا رہے ہیں، اس کو جھپی ڈالی، چپ کرایا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے کانوں نے سنا، اس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایسے چپ کر رہا تھا جیسے بلکتا ہوا بچہ چپ کرتا ہے۔ فراق نبی کو تو یہ تنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہم کیسے برداشت کریں، ہم کیسے برداشت کریں؟ اس لیے اپنے حبیب کے سارے طریقے، آپ کے سنت طریقے، ہم ان پر زندگی گزاریں، ہمارے نبی کے نام کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ نام دیا، تصویر ہی تصویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے حبیب ایسے ہیں، وہ مصور جس نے بنایا ہے اس اللہ کی شان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کا نام محمد ہے، محمد اس کو کہا جاتا ہے ساری دنیا جس کی تعریف کرے وہ کم، اور ایک نام احمد، احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور دو معنی کے لیے آتا ہے، طلبا کو پتہ ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، احمد اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل دو معنی، اسم فاعل اسم مفعول دونوں معنی کے لیے آتا ہے، تو احمد کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اس میں تفضیل۔ ایک اور یہاں نقطے کی بات یہ ہے، دیکھیں کلام عرب میں دو صیغے استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر معنی کی زیادتی ہوتی ہے، ایک مبالغے کا صیغہ ہے اور ایک اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ مبالغے کے صیغے کے اندر، مبالغے کے صیغے میں بھی اس فعل کی زیادتی کا بیان ہوتا ہے، اس صفت کی زیادتی کا بیان ہوتا ہے، اس میں تفضیل میں بھی یہ دو صیغے کلام عرب میں ہوتے ہیں جس
میں صفت فعل کی زیادتی کا حکم لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اعتبار سے، ایک خود اپنی ذات کے اعتبار سے، اس میں تبدیل دوسرے کے اعتبار سے اور مبالغہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اگر ذات کے اعتبار سے دیکھو میرے محمد سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں، دوسروں کے اعتبار سے دیکھو تو پھر آپ کو پتہ پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام حامد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام حامد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حامد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام صحابہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، غوث، قطب، ابدال، یہ ساری کی ساری انسانیت یہ حامد ہے، میرے اللہ کی تعریف کرنے والی ہے، اور میرے نبی احمد الحامد ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو ہر جگہ یا یوں کہو، اس کو اسم مفعول کے معنی میں، آدم علیہ السلام بھی محمود ہے، تعریف کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی، ساری کائنات کے سارے انبیاء کی تعریف، اولیاء کی تعریف، صحابہ کی تعریف، تابعین کی تعریف، سب کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے محمود ہیں، اور میرے نبی احمد المحمود ہیں، ان تمام لوگوں سے زیادہ میرے نبی کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے حبیب کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، کوئی سنت نہ چھوڑیں۔ میرے نبی کی ایک سنت زمین آسمان سے قیمتی ہے، زمین آسمان